السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ہمارے ساتھ نان مسلم بہن ہے، انہوں نے شہادہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مجھے بڑا شوق۔ بہن آپ کا نام کیا ہے بہن؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن آپ کا نام کیا ہے؟ سمرین۔ سمرین، آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے تھے پہلے؟ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں کرسچن ہوں۔ آپ کرسچن تھی؟ ماشاء اللہ۔ آپ کیا اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ ہاں جی۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں جی۔ آپ کیا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے پیغمبر ہیں؟ خدا کے پیغمبر ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی۔ ماشاء اللہ۔ دو شرائط ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے، دو کم از کم شرائط ہے۔ نمبر ایک کہ ماننا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ بہن، آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کیا آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی؟ ہاں جی۔ آپ اپنے ہوش و آواز میں کرنا چاہتی؟ ہاں جی۔ میں یہ جانوں کہ آپ اسلام کے قریب کیسے آئے؟ اسلام کے قریب کیسے ہو؟ میرے ارد گرد میرے مسلم بہن بھائی رہتے تھے اور ان کی طرف دیکھ کے میں مسلمان بننا چاہتی ہوں، میری خواہش ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے ارد گرد مسلمان بہن اور لوگ تھے جس سے آپ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ ہاں جی۔ الحمدللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری؟ ابھی میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتی ہیں۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسول ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے۔ ہے۔ ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہو چکی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے پرانے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، جو اچھائی وہ رہتی ہے پرانے گناہ سب معاف ہوتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت نصیب فرمائے۔ اور میری التجا ہے آپ سے بہن کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے والدین، آپ کے بھائی بہن، ان کو بھی اسلام کا پیغام پہنچائیے اور کوشش کیجیے کہ ان کو بھی اسلام کے قریب لائے۔ جینٹ سائڈ پہ مائک نمبر 3 پہ اگر کوئی غیر مسلم موجود ہے تو پہلے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام عثمان احمد ہے، مسلم ڈیبیٹ اکیڈمی اسلام آباد سے میرا تعلق ہے۔ میرا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسا آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ میں مسلم ہوں تو الحمدللہ۔ مسلم ہیں تو ذرا قطار میں ٹھہریے، ٹھیک ہے، ضرور۔ باقی غیر مسلمان کو موقع دیجیے۔ تھینک یو جی، جب ضرور۔ غیر مسلمان کے سوالات ختم ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا۔ جس مائک پہ کوئی غیر مسلم بھائی پہلے موجود ہے وہ سوال کرے۔ بائی گاڈ اس لیے میں تیسرے پہ کھڑی ہوں، ان کے بعد تیسرا نمبر میرا ہے، تیسرے نمبر پہ دے دیتی ہوں۔ اب میں زبان کی ہوئی تھی، میں تب سے سلام پڑھ رہی ہوں سورہ بقرہ کی۔ جس مائک پہ غیر مسلم موجود ہیں پہلے وہ سوال کرے۔ مائک نمبر 1 چلا دیں جی۔ مسیح کے عظیم نام میں تمام حاضرین کی سلامتی ہو۔ میرا نام سنیل دلاور ہے اور میں شیخوپورہ سے آیا ہوں۔
मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अल्लाह गैर मखलूक है यानी अजली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अजली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है। भाई साहब आपका सवाल ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है, माइक नंबर 1 जिस पे भाई बोल रहे हैं सवाल करने के लिए, उसके अलावा बाकी माइक म्यूट कर दें। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अजली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अजली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अजली सिफ्त और कायमुल ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनन इब्ने माजा किताबुल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करेगा। तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत, उसका नातक होना और तजस्सम तीनों साबित हैं। यही तीन बातें हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है, और इसी कलाम का तजस्सम हुआ और शख्स के तौर पर ज़ाहिर हुआ, और अहले इस्लाम नहीं मानते। इसलिए हमने अपने मौक़िफ़ की तक़वियत के लिए जरा आसान उर्दू में सवाल कीजिए। आप फसी उर्दू में बात करेंगे तो आधी चीज मेरे सिर के ऊपर से जा रही है। आप उसका सही आसान उर्दू में आप जो बात कर रहे हैं आसान उर्दू में कीजिए। आप अगर फसी उर्दू वाला तर्जुमा पढ़ेंगे आपको भी नहीं समझेगा, तो आप आसान सिंपल उर्दू में आप सवाल पूछिए। आप जो पूछ रहे और तर्जुमा भी होना चाहिए साफ आसान उर्दू में। कई कुरान मजीद जो तर्जुमा होते फसी उर्दू में वो लोग के लिए जो उर्दू में महारत रखते हैं, अब उनको पूछ सकते हैं। मैं उर्दू में महारत नहीं रखता हूं, आप आसान तर्जुमे से पूछे तो उसका जवाब दे सकूंगा मैं। ओके, नहीं तो आप समझ के आसान उर्दू में तर्जुमा कीजिए। ओके 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 ओके। जो इस्लामी किताब से मैंने हवाला दिया है। आप अंग्रेजी जानते हैं? जी, आप अंग्रेजी जानते हैं? नहीं, अंग्रेजी नहीं जानता। अच्छा, तो आसान उर्दू में पूछे, आसान हिंदी में पूछे। ओके ओके नहीं, ओके अंग्रेजी जबान है, उर्दू नहीं। तो आप जब ओके ओके बोले तो मैं समझा आप अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में पूछेंगे। शॉर्ट मैंने इस्लामी कुतब से साबित किया है कि कुरान जिस्म इख्तियार करेगा, जिस्म इख्तियार करेगा, जो कि अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का कलमा है और अजली है, मतलब अल्लाह के साथ उसकी सिफ्त रखता है। और अल्लाह यही के, आपकी समझ में नहीं आ रही बात, अल्लाह की जात के साथ उसकी सिफ्त है। क्या है? अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है। शिफ्ट? जी, शिफ्ट जी, तारीफ, सिफत, सिफत बोलिए ना जी, हाँ सिफत, हाँ जी हाँ बोलिए। अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है और इसने जिस्म इख्तियार किया, ये इस्लामी किताब से साबित है। और अल्लाह यही का किताब ने जिस्म इख्तियार किया, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह का ये हवाला मौजूद है। आप ये गलत तर्जुमा पढ़ रहे होंगे। मैं तर्जुमा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हवाले में लिखा हुआ है कि कुरान नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और शिफायत करेगा, अल्लाह से शिफायत करेगा इंसान की सूरत में आके। जी हाँ, जी हाँ। और यही बात जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो अल्लाह का कलाम है और अजली है और उसका तजस्सम होगा, यानी उसने भी जिस्म इख्तियार किया। अजली का मानी क्या है? हमेशा के लिए, नेवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग, हाँ अदली है। तो इसलिए हमने अपनी बात को तकवीयत देने के लिए इस्लामी किताब से हवाला दिया। अगर यही बात सच है जो कि आपकी किताब से भी साबित है, तो आपको भी मौला मसीह के कदमों में आ जाना चाहिए ताकि हमेशा की जिंदगी मिले, क्योंकि मसीह ने कहा कोई मेरे बगैर आस्ते से बात करेंगे, पास नहीं जा आप सकता। अपने आप ही बात कर रहे हैं, यहाँ मुझे माइक्रोफोन पे सुनाई नहीं दे रहा है। पहला चीज ये, मेरा माइक्रोफोन से आपकी आवाज धीरे से आप बात कीजिए, फास्ट मत बात कीजिए। आप देख के नीचे देख के फास्ट बात कर रहे हैं, आस्ते से बात कीजिए। ओके ओके।
آپ کو بات کرنے کی عادت نہیں ہے شاید. سر اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا. تو ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں. ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال. ایسا صاف پوچھو نا، آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے. ہمارے عقائد کے مطابق کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نا. جی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے. میں بائبل کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. اوکے 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 اوکے. بھائی صاحب کا سوال ہے، ابھی سمجھا میں، کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، is the word of God. یس. قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے، ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے. کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود بھائی ہے صاحب یہ؟ آپ نے سوال پوچھ لینا. ابھی مائک بند کرو آپ کا. آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا، بتایا تھا. میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا، جواب شروع کیا گیا بیچ میں. یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹ کا سیشن ہے. وہاں ایک آدمی آتا نا مسلم ڈیبیٹنگ سیشن، کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچین مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے. مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے وہ کرسچین مشنری کو بہت شکست دیتے ہیں. میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا. یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو. پہلا سوال سمجھ نہیں پایا، میں سوال سمجھ گیا جواب دینے لگا، بیچ میں پکڑے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹنگ سیشن نہیں. یہ پرابلم ہے. اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو. اتنا لمبا ٹائم دیا. تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے. تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مانتے ہیں. کیونکہ صرف لقب دیا گیا ہے. اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی غلط فہمی ہے. مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام. اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں. قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کیے. کچھ لوگ نے مانے، کچھ لوگ نے نہیں مانے. تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے، بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے. سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ابن مریم. وہ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے. وقال المسیح، بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو،
उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया, फकद हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा।